السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. امید ہے آپ سب کے امتحانات جو ہیں بہت اچھے گئے ہوں گے، اور کچھ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے کچھ پیپرز میں کچھ ایشوز تھے. عربک کے پیپر میں بھی ایک آدھ ایشو تھے، تو اتنا پریشان نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس حد تک سمجھ آ رہا ہو سوال کر لیا کریں. باقی چیزیں کچھ غلطیاں تھیں، ٹائپنگ مسٹیکس وغیرہ، تو وہ انشاءاللہ بعد میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، اس کی فکر نہیں کریے گا. اگر ویسے میرے پیپر کے حوالے سے کوئی کوشچن، ابھی میرے پاس فی الحال کوشچن پیپر ہے نہیں، لیکن ویسے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے گا، ورنہ امید تو ہے کہ پیپر بہت آسان تھا. میں ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اچھا، ہم عربک گرامر اس کو پہ ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. عربک گرامر کے 2-3 ٹاپکس ہیں، وہ ہمیں پہلے کور کرنے ہیں. بہت آسان پیپر تھا. کین وی ہیو کوشچن پیپر؟ کوشچن پیپر تو آپ کے پاس وہاں پہ ہے نا، آپ اپنے ایل ایم ایس میں لاگ ان کر کے اس کو ریویو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کون سا آنسر کریکٹ تھا؟ اچھا، یہ ایشو ہے. اللہ اکبر. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہیں پہ کوشچن پیپر کھل جائے. آم آم آج ہم ریویو کر سکتے ہیں. میں ذرا سا اس کو کھولنے کی کوشش کر لوں، یہ انشاءاللہ اگر مجھ سے کھل جائے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ فرسٹ جو آپشن تھا، فرسٹ جو کوشچن تھا یہ اچھا کوشچنز تھوڑے سے شفل ہوئے ہوئے تھے، یعنی کچھ اسٹوڈنٹس کو کوشچنز آگے پیچھے دکھے ہوں گے. کسی کے لیے جو نمبر 1 ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور نمبر ہو، اور اسی طرح آپشنز بھی آپ کے آگے پیچھے تھے. للغلامی یہ کیا ہے؟ حرف جر، اس میں مجرور، مبتدا خبر، مضاف مضاف الیہ یا موصوف صفہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا کہ للغلامی جو ہے وہ حرف جر اور اسم مجرور. الغلام اسم مجرور تھا اور لام جو تھا وہ حرف جر تھا.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کوشچن تھا مندرجہ ذیل میں سے کون سی اعراب کی قسم نہیں ہے؟ رفع، نصب اور جر یہ تینوں اعراب ہوتے ہیں، تو حرف جر جو تھا وہ اعراب کی قسم نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اس میں معرفہ کی مثال ایک آپشن ہے صلاتن، الصلاۃ علی اور صلاتن. تو یہ دونوں جو تنوین والے ہیں یہ نکرہ تھے، علی حرف جر ہے، تو الصلاۃ جو ہے وہ صحیح آنسر تھا کہ یہ اسم معرفہ ہے. اس میں نکرہ کی مثال اس میں ولی، الولی، فاطمۃ احمد. فاطمہ اور احمد جو ہے یہ لوگوں کے نام ہیں، علم ہے، تو علم جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں صحیح نہیں ہیں. اور الولی میں شروع میں ال آیا ہوا ہے جو کہ معرفہ کی علامت ہو سکتی ہے جس کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے، تو ولی تنوین کے ساتھ یہ جو ہے اس میں نکرہ تھا. پھر تھا الغلام ذکی، اور آپ کو بتانا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، مبتدا خبر مضاف مضاف الیہ حرف جر اسم مجرور یا موصوف صفہ. تو یہ مبتدا اور خبر تھے کیونکہ الغلام میں الغلام معرفہ ہو گیا اور ذکی نکرہ ہو گیا، تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کوشچن تھا جمع مذکر سالم کا اعراب. حاضرون، حاضرانی، حاضرانی یعنی رفع نصب جر، تو اس میں حاضرانی نہیں ہوتا بلکہ حاضرون، حاضرین، حاضرین، یہ جو ہے اس کا صحیح اعراب ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر خاص جو اسما دیکھے تھے ہم نے ان کا اعراب کس طرح تھا، تو اس میں آپشنز تھے، تو اس میں صحیح آپشن جو تھا وہ یہ تھا اخو، اخا اور اخی، یعنی رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ. اس میں معرفہ کی اگزامپل واو حرف ہے، ولدن اور والدن دونوں میں تنوین ہے، الاولاد جو ہے وہ معرفہ ہے. مؤنث کی مثال یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی تھی کہ اس پہ یہ تنوین لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو الارض، البیت، القمر، الماء. ٹھیک ہے، یہ اسم تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا لیکن باقی تینوں آپشنز جو ہیں وہ تو مذکر ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلمہ جو ہے مؤنث ہے، اس میں ایک ٹائپنگ مسٹیک ہوئی تھی، تو الارض جو ہے وہ صحیح آنسر ہے، یہ مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے جی. مندرجہ ذیل میں سے کون سی اسم کی ایک وسعت ہے، وسعت کی قسم ہے، تو وہ نکرہ تھی. ٹھیک ہے، نکرہ اور معرفہ جو ہوتے ہیں وہ اسم کے وسعت ہوتے ہیں. غلامہم، غلامہم کیا چیزیں ہیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ان کے، ان کا غلام، ان جمع مذکر کا غلام. غلام مضاف ہو گیا، مضاف کیسا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، مضاف خفیف ہوتا ہے، نہ اس پہ ال ہوتا ہے نہ اس پہ تنوین ہوتی ہے. اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے مجرور، تو یہ مضاف مضاف الیہ. اس تنوین کی وجہ سے بہت کنفیوژن جی، مجھے پتا چلا تھا بیچ میں کوشچنز آئے تھے لیکن اب ایک غلطی ہو گئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جاتا ہے اس طرح. غلامہم ہو گیا. اس کے بعد تھا العاملون، اور آپ کو اس کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ کیا ہے. تو العاملون اس کا شروع میں ال کیا بتا رہا ہے کہ اس کی وسعت کیسی ہوگی، معرفہ ہوگی. آخر میں واو نون کیا بتا رہا ہے کہ جمع ہے، مذکر یا مؤنث، جمع مذکر معرفہ، اور واو جو ہے اس کا بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. مؤنث کی مثال علامتن، علامتن پہلا ورڈ ہے علامتن. اب یہاں پہ اچھا یہ تھوڑی سی حرکت میں پرابلم ہوا ہے، چلیں اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ والا جو ہے اس کو دیکھ لیں گے، اگر یہ اسی طرح لکھا ہوا آ رہا تھا تو پھر یہ بھی مؤنث ہوگا، ورنہ عالمات جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے. یہاں پہ یہ ورڈ اصل میں لکھا ہوا تھا علامتن، تو علامتن جو ہے وہ مذکر کلمہ ہوتا ہے.
جی کچھ کچھ مذکر اسما بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا آ سکتی ہے، جیسے خلیفتن، علامت، اسامت، طلحت۔ پچھلا والا دوبارہ بتا دیں، پچھلا والا کون سا؟ آپ تھوڑا سا وہ بتا دیا کریں کہ آپ کون سے والے کا پوچھ رہی ہیں، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا پچھلا والا۔ اچھا جی، اس کے بعد تھا مونس کی مثال، ان کے پاس یہاں پہ فونٹ بہت عجیب سا ہے۔ الشمس، المکتب، میرے خیال میں المفتاح اور اللبن، تو اس میں الشمس جو ہے وہ صحیح آنسر تھا۔ اچھا ایک سیکنڈ، العاملون، العاملون کا آپ نے پوچھا تو العاملون میں شروع کا ال بتا رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے، آخر کا واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، مذکر کی واو بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہے، تو یہ صیغہ ہو گیا جمع مذکر معرفہ اور مرفوع۔ نہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، یہ میرے خیال میں فونٹ کی وجہ سے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی اسم کی وسعت کی ایک قسم ہے؟ تو اس میں معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، معرفہ دوسری نکرہ ہوتی ہے۔ جمع مکسر کی مثال، جمع مکسر کی مثال، یہ جمع مؤنث سالم کی مثال ہے، یہ جمع مذکر سالم کی مثال ہے، یہ جمع ہی نہیں ہے، تو علماء جو ہے وہ جمع مکسر تھا۔ جمع تکسیر جمع مکسر ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ایسا کلمہ جو بذات خود اپنا معنی واضح کر سکتا ہو، تو اسم اور فعل دونوں ہیں جو کہ اپنا معنی واضح کر سکتے ہیں، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ تقدیری اعراب، اس کی اگزامپل تھی عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ٹھیک ہے، باقی جو آپشنز تھے وہ غلط تھے، عیسیون بھی نہیں ہوتا، عیسیین بھی نہیں ہوتا، اور عیسون بھی نہیں ہوتا، یہ جمع تقدیری اعراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ 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 یعنی رفع نصب جر تینوں میں ظاہری طور پہ ایک جیسا ہی ہے۔ کریمتن، اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، آخر میں تنوین کیا بتا رہی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، وسعت میں کیسا ہوگا؟ تنوین آتی ہے تو وسعت کیسی ہوتی ہے؟ نکرہ، تنوین نکرہ کے لیے ہے۔ فتحہ جو ہے وہ اس کا بتا رہا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہو جائے گی؟ نصب، رفع میں ہوتا کریمتن، نصب میں کریمتن، اور گول تال کیا بتا رہی ہے؟ مؤنث، واحد مؤنث نکرہ اور حالت نصب۔ ایسا کلمہ جو بذات خود اپنا معنی واضح کر سکتا ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال تھا مؤنث کی اگزامپل، فیمیل کی اگزامپل، مؤنث کی مثال، اسامتو مذکر کا نام ہے، ساجدن بھی مذکر ہے، خلیفتن بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاطمتو جو ہے وہ فیمیل عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی اعراب کی ایک قسم ہے؟ رفع، نصب اور جر، نہ ناصب کہتے ہیں نہ حرف جر نہ رافع، ٹھیک ہے، تو نصب جو تھا وہ صحیح آنسر تھا۔ ایسا کلمہ جو بذات خود اپنا معنی واضح کر سکتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، فعل ہو جائے گا۔ عاقل کی جمع مکسر عقلاء، ٹھیک ہے، العاقل تو اسی کو معرفہ بنا دیا ہے، عاقلون جمع مذکر سالم اور العاقلات جمع مؤنث سالم، تو عقلاء جو ہے وہ جمع مکسر تھی اس کی۔ جمع مذکر سالم کی اگزامپل عالمون، اسم کی مثال حل حرف ہوتا ہے، ال بھی ایک طرح کا حرف ہوتا ہے، حمزہ بھی حرف ہوتا ہے، یہ ابن جو ہے وہ تنوین اس کا آخر میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ جمع مؤنث سالم کی اگزامپل
عالمات آخر کا الف تا بتا رہا ہے جمع مؤنث سالم. غلامن زکین اس میں موصوف صفہ. حرف جر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دونوں اسم ہیں، حرف جر کوئی ہے بھی نہیں اور دوسرا کوئی مجرور بھی نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ غلامن پہ تنوین ہے، اور غلامن اگر مضاف ہوتا تو اس پہ تنوین نہ آ سکتی ہوتی. مبتدا خبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ مبتدا کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں، اور یہ دونوں رفع میں نہیں ہیں، نصب میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں نکرہ کی اگزامپل، تو اس میں ہمارے پاس والدن کیونکہ تنوین اس پہ لگا ہوا ہے. مونس کی علامت سائن، یہ گول تا جو ہوتا ہے یہ تھا. بنیادی اسم کا اعراب رجلن، رجلن، رجلن اور رجلن. ٹھیک ہے، یہ والا آنسر ہے. بنیادی بیسک جو پیٹرن تھا، بیسک اعراب کا جو پیٹرن ہے وہ کس طرح ہے؟ رجلن، رجلن اور رجلن. تنوین آ بھی سکتا ہے، تنوین نہیں بھی آ سکتا. اس میں جو اعراب شو ہو رہا ہے وہ حرکت سے شو ہو رہا ہے، رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے اور جر کسرہ سے. یہ والا اس میں جر جو ہے وہ فتحہ سے آ رہا ہے، وہ زیر سے کسرہ سے آنا چاہیے تھا. یہ جو ہے یہ اصل میں غیر منصرف کا اعراب ہے، اس طرح غیر منصرف کا اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے. تمام اسماء علم ڈیش ہوتے ہیں تتھا معرفہ ہوتے ہیں. غیر منصرف کا اعراب وہ یہاں پہ آ گیا زینبو، زینبا اور زینبا. رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے اور جر بھی فتحہ سے. اچھا تو کیسے ہوگا صفت موصوف؟ سوری پیچھے میں ایک سیکنڈ چلا جاؤں، میں نے ابھی سوال دیکھا. غلامن زکین جو تھا یہ اسم صفت اور موصوف کیسے ہے؟ موصوف ہو گیا غلامن، اور صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. زکین غلامن جو ہے وہ نکرہ ہے، زکین بھی نکرہ ہے. غلامن حالت رفع میں ہے، زکین حالت نصب میں ہے، زکین بھی اسی کی طرح حالت نصب میں ہے. پھر غلامن بھی واحد ہے، زکین بھی واحد ہے. غلامن بھی مذکر ہے، زکین بھی مذکر ہے. اس وجہ سے یہ دونوں صفت موصوف ہو گئے. غیر منصرف کا اعراب دیکھ لیا تھا. اس کے بعد اسم کی اگزامپل المسلمتن میں ال بھی لگا ہوا ہے، تنوین بھی لگا ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے. یہ لکھا ہوا تھا اسلمہ. اسلمہ جو ہے یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور سین ایک حرف ہے. المسلمتو جو ہے وہ صحیح آنسر تھا اس کا. جی بی، کیونکہ اس میں المسلمتن لکھا ہوا ہے، ال بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو اس طرح اسم نہیں آتا، یا ال آتا ہے یا تنوین آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ زیادہ صحیح آنسر ہے، المسلمتو. مندرجہ ذیل میں سے کون سی اعراب کی قسم نہیں ہے؟ تو رفع، نصب اور جر تینوں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. شاعرن کی جمع مؤنث سالم وہ ہو جائے گی شاعرات. جمع مؤنث سالم کا اعراب عابداتن، یعنی رفع جو ہے وہ ضمہ سے، نصب اور جر دونوں کے دونوں کسرہ سے. عابداتن، عابداتن اور عابداتن. سر جو میرے پاس ہے اس میں صرف پیش ہے المسلمتو. جی تو اس میں یہاں پہ تھا نا، یہ المسلمتو صرف پیش کے ساتھ ہے، اور یہ والا آپشن جو ہے اس میں تنوین کے ساتھ ہے المسلمتن. ٹھیک ہے جی. اسم کی اگزامپل یہ لکھا ہوا ہے کفرا، یہ لکھا ہے کا، اور یہ ہے الکافرون. تو اس میں بھی اسی طرح الکافرو. تنوین آپ کے اس میں تھا ہی نہیں. اچھا یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. آپ چلیں دیکھ لیں گے. آپ اگر ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ ذرا بھیج دیجیے گا، تو اگر واقعی میں اس طرح کا شو ہو رہا ہوگا تو پھر ہم اس آپشن کو دیکھ لیں گے کیا کر سکتے ہیں. ایسا کلمہ جو بذات خود اپنا معنی واضح نہ کر سکتا ہو بلکہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، تو ایسے کلمے کو کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے جی. یہ جن کا بھی پیپر تھا ان کے فل مارکس ہیں.
माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम. ओके जी. ये रूल्स को डिफाइन करने में नहीं, यानी ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा. कुछ चीज़ें होती हैं जो रफा मरफू होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मंसूब होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मजरूर होती हैं. तो वहाँ पे वो क्लैरिफाई करेगा कि कौन सेंटेंस में किस जगह पे है. जी मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ. सर आप हम लोग के पेपर नहीं देखे. मैंने सब बहुत सारे 700 के करीब शायद पेपर्स हैं. नहीं 700 के करीब नहीं, कुछ कम पेपर्स हैं. मैंने सबके पेपर्स नहीं देखे हैं लेकिन, और नाम से तो बिल्कुल नहीं पता होगा. मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि रफ़ा नसब और यानी एराबी हालत की अरबी में इम्पोर्टेंस क्या है. यहाँ पे आप ना भेजें, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ना भेजें, इसका मैं ट्रैक नहीं रख सकूंगा. आप व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है. हेल्पलाइन नंबर जो है आप उस पर भेज दें इंशाल्लाह. फाइनल एग्जाम्स ही मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज ही होंगे. अच्छा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में जब हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अहमद एट एन एप्पल, या अहमद सॉ हामिद, ठीक है. अब इसमें एक वर्ब है सॉ. अब इसमें एक डूअर है और एक रिसीवर है जिसके ऊपर फेल हुआ है. अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें इंग्लिश में तो मीनिंग जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा. हामिद सौ अहमद और अहमद सौ हामिद में पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है. और उर्दू में जब हम लिखते हैं तो उर्दू में हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं हामिद ने अहमद को देखा. और इस सेंटेंस की अगर मीनिंग चेंज करना हो तो हम ने और ये जो को है इनको आगे पीछे कर दें तो माना चेंज हो जाएगा. हामिद को अहमद ने देखा, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन था ये बता रहा था. इंग्लिश में भी इस तरह होता है. तो कहीं पे प्लेसमेंट होती है, कहीं पे प्रीपोजिशन हो सकता है. अरबी में इस तरह के प्रीपोजिशंस कम है. अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मुझे कहना हो कि मैं स्टूडेंट हूं तो किस तरह कहूंगा, आना तालिबुन, ठीक है. अच्छा मैं स्टूडेंट हूं, ये जो हूं है ये अरबी में कहां पे है. अरबी में देखें, आना हो गया मैं, तालिबुन हो गया स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट हूं, ये हूं का वर्ड कहां पे है. ये हूं का वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कैसे आया हूं का वर्ड, कि हमने मुब्तदा को मारफा रखा और खबर को नकरा रखा तो ऑटोमेटिकली हूं का वर्ड आ गया. तो इसी तरह अभी हमने देखा जैसे हामिद को अहमद ने देखा, तो अरबी में हम कहेंगे रआ हामिदुन अहमद, लिखेंगे इसी तरह, ठीक है. अब देखें फर्क क्या होगा. अगर मैं इसको कहूं रआ हामिदुन, हामिद कौन सी है, रबी हालत में चला गया, रफा में. और अहमदा कौन सी है रबी हालत, नसब. तो रूल आगे हम पढ़ेंगे. रूल है कि फाइल जो है वो हालत रफा में होता है. तो रआ हामिदुन अहमदा का मतलब होगा कि हामिद ने देखा अहमद को. और अगर मैं इसी सेंटेंस को कह दूं रआ हामिदन अहमदू, अब क्या हो गया, अब फाइल और मफूल चेंज हो गए. अच्छा अब पोजीशन आप जो भी रख दें, मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं रआ अहमदू हामिदन, ठीक है. आप पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन
عربی میں اعراب جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس پرٹیکولر ورڈ کی سینٹنس میں کیا پوزیشن ہوگی، اس کو سینٹنس میں یہ کس جگہ پہ ہے، فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، دس از ون آف دیم. ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں ہیں کہ زبان میں خوبصورتی کے لیے عربی اور اردو اور انگلش کیا کرتی ہے، اردو اور انگلش کے آخر میں سکون ہوتا ہے. احمد ڈی سکون، سو ڈبلیو سکون، حامد ڈی سکون. اسی طرح حامد نے احمد کو دیکھا. اس میں اتنی خوبصورتی نہیں لگی عربوں کو. عربوں کو زیادہ خوبصورتی اس میں لگی کہ ہر ورڈ کے آخر میں کوئی حرکت ہو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں قرآن کی بھی جو تلاوت ہے وہ بھی اسی حساب سے چلتی ہے کہ وہ حرکات اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ساؤنڈ آتا ہے. حامد احمد ہوگا. ٹھیک. آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اعراب بتائے گا. کچھ جگہ ہیں جہاں پہ نہیں کر سکتے، کچھ جگہ جہاں پہ نہیں کر سکتے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اشتباہ آ جائے، یعنی کنفیوژن آ جائے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں رآ موسیٰ عیسیٰ، اب مسئلہ کیا ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے. جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر اوریجنل حق فاعل کا تھا کہ وہ پہلے آئے، تو پھر پہلے والے کو فاعل کنسیڈر کریں گے اور سیکنڈ والے کو پھر مفعول کنسیڈر کریں گے. یہ جنرلی ہے، لیکن ویسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر کنفیوژن ہو تو. آپ کنفیوژن نہ کریں. یہ ابھی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں پڑھی نہ پرانی چیز پڑھی، ہم ایسی ایک چیز کلیریفائی کر رہے تھے. حامد پہ تنوین ہے، احمد پہ کیوں نہیں ہے، یہ ایک اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. احمد غیر منصرف ہے تو اس وجہ سے وہ اس پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے چونکہ فیل نہیں پڑھے اس لیے آپ اس کنفیوژن کو فی الحال بھول جائیں. ٹھیک ہے جی. جی یہ سب ٹرک چل رہی ہے، یہ سب انشاءاللہ بھی آگے آئے گا آہستہ آہستہ کر کے، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. آپ فکر نہ کریں. ابھی جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کتنے گیا. ہاں ہم نے الحمدللہ چیپٹر نمبر 13 تک کر لیا تھا. جی چیپٹر 13 تک کر لیا تھا. ہمارا چیپٹر نمبر 14 ہے. آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس 5-10 منٹ ہے. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کو عربی میں کہا جاتا ہے اسم الموصول. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل بلکہ دے دیتا ہوں، وہ میں نے بند تو نہیں کر دیا. اوکے. اچھا میں اگر انگلش میں کہوں کتنے گیا، آئی سو اے بوائے یا آئی سو دا بوائے. اچھا اب میں کیا کہتا ہوں، میں نے لڑکے کو دیکھا. اس سینٹنس میں کوئی ابہام ہے، کسی طرح کا کوئی ویگنس یا کنفیوژن نہیں ہے. اگر 5 لڑکے کھڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ السلام علیکم. اچھا جی تو آئی سو دا بوائے اور آئی سو دا بوائے ہو واز ہولڈنگ این ایپل. اب ان سینٹینسز میں ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو چیزیں وہی ہیں، صرف یہ جو ہو واز ہولڈنگ این ایپل جو ہے یہ ایک ایڈیشنل ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی طرح کی وضاحت کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہو ہے، یہ ہو کیا کر رہا ہے، یہ بوائے کو اس کی ایک ڈیٹیل سے کنیکٹ کر رہا ہے. ایکچولی دا بوائے واز ہولڈنگ این ایپل، لڑکے نے سیب اٹھایا ہوا تھا. میں نے دیکھا اس لڑکے کو جس نے سیب پکڑا ہوا تھا. تو یہ جس نے جو ہے نا، یہ جو ورڈ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم موصول. ٹھیک ہے. اسم موصول. تو اب ہم اس کو بک سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اسم موصول ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو پیچھے ایک جو اسم جس کا ذکر ہوا ہوتا ہے اس کو اس کی ڈیٹیل سے تفصیل سے جوڑتا ہے. جیسے کہ الولد الذی ہوا فی المسجد سقیم. اب دیکھیں سمپل سینٹنس کیا تھا، الولد سقیم. ٹھیک ہے.
जो सिंपल सेंटेंस था, यार इसको मैं शेयर ही कर देता हूँ ना स्क्रीन। सकीमुन का माना होता है बीमार। असल में सेंटेंस था अल वलदु सकीमुन। ये मुब्तदा हो गया, अल वलदु सकीमुन हो गई उसकी खबर, ठीक है। लेकिन अब मुझे लड़के के बारे में थोड़ी और डिटेल देनी है, तो किस तरह दी? अल वलदु अल्लज़ी फिल मस्जिदी या हुआ फिल मस्जिदी, यानी वो जो मस्जिद में है, सकीमुन। अब ये जो इसमें अल्लज़ी है, ये कहलाएगा इसमें मौसूल। ये क्या कर रहा है? पीछे एक जो इस्म जिक्र हुआ है उसको एक डिटेल से जोड़ रहा है। अब सेंटेंस में इस पूरे को ही हम मुब्तदा कह देंगे, ठीक है। अगर ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वो फिर टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। लेकिन हम अभी सेंटेंस में इस पूरे को मुब्तदा कह देंगे कि वो लड़का जो कि मस्जिद में है और उसकी खबर क्या है? सकीमुन, वो बीमार है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अल वलदू था मुजक्कर, तो इस वजह से अल्लजी आया मुजक्कर। अगर हम अल वलदू की जगह पे कह दें अल औलादू, औलाद क्या हो गई? उसकी जमा हो गई। तो अब अल्लजी की जगह पे हो जाएगा अल्लजीना, और हुआ की जगह पे हो जाएगा होम, और फिर सकीमुन की जगह पे हो जाएगा सकीमूना, मिसाल के तौर पे आसानी के लिए। वैसे सकीम की शायद जमा मुकस्सर आती है, ठीक है। और अगर मुअन्नस हो जाएगी अल बिन्तु, तो फिर हम क्या कहेंगे? अल्लती। अल्लती हिया मसलन फिल मदरसती ज़कियतुन। ज़की का माना, ज़की का मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार। तो अलबिन्तु लड़की, वो जो, अल्लती वो जो, फिल मदरसती मदरसे में है, ज़कियतुन। और इस तरह अगर उसका जमा बनानी हो, मसलन अन्निसाउ, बनात कह लें, मैं तो वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्लाती, अन्निसा उल्लाती, क्या कहें, आलस सक़फ़ी। सक़फ़ किसको कहते हैं? सक़फ़ कहते हैं छत को, ठीक है। तो अन्निसा औरतें, वो जो छत पर है, मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें, ठीक है। तो ये हो गया इसमें मौसूल। ये क्या करता है? ये बीच में एज कनेक्टिंग वर्ड आता है जो कि एक इस्म को उसकी कुछ डिटेल से जोड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये ज़मायर मज़कूरा इस्म की तारीफ़ करने, इसके बारे में मालूमात देने में मदद करते हैं। यानी जो भी कोई ज़मीर हो या उस कोई इस्म हो, उसकी थोड़ी और डिटेल देते हैं। उमूमन तर्जुमा करते हुए इनमें वो या जो जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, और इनके वाहिद यानी जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, जमा मुज़क्कर के लिए अल्लज़ीना, वाहिद मुअन्नस के लिए अल्लती, और जमा मुअन्नस के लिए अल्लाती। अच्छा, उसके अलावा भी इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती है। उसके अलावा मन और माँ, मन और माँ ये दोनों भी मौसूला के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इंसानों के लिए मन, और गैर इंसानों के लिए माँ। इन दोनों की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास शेयर तो हुआ है, सॉरी, नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो मुब्तदा खबर को कहते हैं, लेकिन कुरान में जो अल्लज़ीना यूज़ होता है उसमें सिर्फ मुज़क्कर की जमा के बाद बात होती है। आम तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे होता है या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो कुरान का वैसे चूंकि खिताब आम तौर पे मर्दों औरतों दोनों से है, और अरबी में रूल है कि जब जो मुखातब है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो तो फिर सीगा मुज़क्कर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अल्लज़ीना है। लेकिन वो ख़ास जगह है जहाँ पे सिर्फ औरतों का जिक्र है, वहाँ पे अल्लाती का भी इस्तेमाल है, ठीक है। मन और माँ इस्तिफाम के भी होते हैं लेकिन मौसूला के भी होते हैं, ठीक है। जैसे माँ नफ़ी के लिए भी होता है। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम देख लेंगे।
من فل مسجدی، ایک سیکنڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں ذہن سے نکل گئی. جیسے ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم ایکسرسائز میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے من ہوا قائم عندی طبیب. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ من ہوا قائم، قائم کس کو کہتے ہیں؟ قائم کھڑا ہوا. من ہوا قائم وہ جو کھڑا ہوا ہے، عندی عندی میرے پاس، طبیب طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، وہ جو کھڑا ہے میرے پاس وہ ڈاکٹر ہے. یعنی اصل میں مراد تھی الشخص الذی ہوا قائم، وہ شخص جو کہ کھڑا ہے، تو وہ شخص مینشن نہیں کیا، صرف کہہ دیا من ہوا قائم عندی طبیب. جیسے قرآن کی آیت ہے من ہوا خالد فی النار، وہ جو خالد ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ ایک اس کا بھی دیکھ لیں، اللہ اعلم، اللہ اعلم بہتر جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے اس بارے میں، یہ بات جو ہے یہ آ جائے گا اس بارے میں، ما جو بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان. تو جو کچھ بھی ہے، اب اس میں انسان کے علاوہ بھی چیزیں ہیں تو یہاں پہ آ گیا ما. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو آپ کے استاد آ گئے اگلے اس کے، انشاءاللہ کل اسماء موصولہ کو بھی ریپیٹ کر دیں گے اور پھر نیکسٹ ٹاپک بھی ریپیٹ کر کے انشاءاللہ ان کی ایگزامپلس دیکھ لیں گے. جزاکم اللہ خیر. سقف کا مطلب تھا چھت، روف. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک سر، اللہ. اللاتی کا آپ نے کیا مطلب بتایا تھا؟ اللاتی اس میں موصولہ ہی ہے جمع مؤنث کے لیے، ترجمہ اس کا بھی اسی طرح ہوگا، وہ عورتیں جو یا وہ مؤنث جو. ٹھیک ہے جی.